ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین قوم تھی، ناپسندیدہ ترین قوم کیسے بنی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہود تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینا کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دہقل جالوت کو اللہ رب العزت کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا نام بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی بمشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے حکمت دی ہے، اور مجھے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے فرائض سر انجام دینے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلانے لگے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی، اور ان کی نسبت عیسائیوں نے آپ کی کم مخالفت کی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون کو اور اس کی فوج کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل
کر لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں نے توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا تھا۔ قیامت کے دن بھی یہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کا عطا کر دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من ایک گوند کی قسم کا کھانا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا، لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے، یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا، اس سے پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ جبکہ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا، سرخی مائل ہوا چلتی، یہ سرخی مائل تھا، ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے، بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا ہی نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر پر اپنی عصا مارو تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہونے پر، تورات جیسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے پر، صحرائی زندگی کے انعامات من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے بڑے انعام حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کی بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عداوت کی عادت اپنائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیل پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔ جو موجب عزت تھی، معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی یہ کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی اور جن کے پاس مال ہوتا وہ حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مندی ظاہر کرتے، شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے بنی اسرائیل مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ ناظرین، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کر لینے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کے پورے طور پر پاسداری نہیں کی، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ
قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہود کی پوری تاریخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہم السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم و ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل رسیان و عدوان پر کاربند رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا، ظلم اور ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنانا، اسی افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ ناظرین، یہودی جو آج خود کو ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ ترین قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، قادیانی، احمدی یا لاہوری کون لوگ ہیں؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا عام مسلمانوں میں موجود قادیانی کو ظاہری وضع و قطع سے پہچانا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، اور آج ہم آپ کو قادیانی مردوں اور عورتوں کی وہ اہم ترین نشانیاں بتائیں گے جس سے کسی حد تک ان لوگوں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، قادیانی دراصل ایک اصطلاح ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمان خصوصاً پاکستان میں احمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح پنجاب کے قصبے قادیان سے اخذ کی گئی ہے، جو کہ قادیانیوں کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش ہے۔ احمدی اس اصطلاح کو برا سمجھتے ہیں اور یہ اصطلاح پاکستانی دفتری دستاویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ کسی شک و شبہ میں نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح، موعود یا امام مہدی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح، موعود اور مہدی آخر الزماں ہے اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ سن 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ اس کو بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے۔ اس طرح 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت یا مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی، اور آج ان کا خفیہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد میں 1984 کے امتناع کے مطابق قادیانی قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال تک کی قید پاکستانی قانون کے مطابق موجود ہے۔ بات کرتے ہیں ان کی اہم ترین نشانیوں کی جن سے قادیانیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتے ہیں اور باور کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور قادیانی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے۔ وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے کسی عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق توفا کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے۔ حالانکہ عربی بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفا کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پر اٹھا لیا، یعنی جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفی کا بیان موجود ہے، اور احادیث میں ان کی قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفا کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارنا، فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت
احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دیا ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے اور تمام فقہا نے کسی بھی فقہ کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی تردد کے ساتھ، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی یہ اہم ترین پہچان ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع و قطع کے شعار اور نقل سے بچا جائے جس سے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی، ایک مٹھی بھر داڑھی۔ لیکن قادیانی عام طور پر آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملیں گے یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار خلیفہ کے علاوہ گنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر ہزاروں قادیانی کو بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر اس سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے پہننے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر دھلکا ہوا جس سے سوائے لب و لخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجال پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب ٹی وی عام ہے، ڈش انٹینا کا استعمال پاکستان میں عام ہے، گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش انٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور ٹی وی چینل منارۃ المسیح ہے جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانیوں کے ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے
ملے گا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رکھیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب میں ہی رہا، جہاں پر موجود سادہ لو عام دیہاتی ملنسار ماحول کے لوگ ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکیں۔